اسی پروگرام میں ہم روزانہ ایک اہم دینی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی نحوست۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ رمضان المبارک میں اس موضوع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی عابد شاہ صاحب کو۔ حضرت مفتی عابد شاہ صاحب حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کراچی یونیورسٹی سے ایم فل ہیں، تحقیق اور ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے فیکلٹی ممبر ہیں، حرام اور حلال کے موضوع پر ہی ایک تحقیقی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ کتاب کا نام بھی حلال اور حرام ہے۔ شرعی معیارات جو بنتے ہیں اس میں بھی حضرت کا اہم کام ہے۔ تو حضرت سے ہم اس موضوع پر خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ غازی صاحب، اللہ کا فضل ہے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا، ایک مسلمان کی زندگی میں حلال کی کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حلال حرام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان لانے کے بعد جو فرائض اور ذمہ داریاں اس پر شریعت نے رکھی ہے، حلال کی طلب کو انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ دیگر فرائض کے ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے بیوی بچوں اور اپنے اولاد کے لیے حلال مال طلب کماتا ہے تو یہ شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ الکاسب حبیب اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ رزق کی تلاش میں تھکا ہوا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر اس کے جو فضائل حدیث شریف میں آتے ہیں کہ ایک ایسا تاجر جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ تو اس کے ہمارے دین میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے حلال کی طلب نہ صرف ایک دنیاوی مشغلہ ہے بلکہ وہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ جی ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، حرام غذا کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ کیا ایک مسلمان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی غازی صاحب، ایک آدمی جب حلال کا اہتمام کرتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاشرے کے مختلف طبقات کو مخاطب کر کے حلال کا حکم دیا۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو تم حلال کو طلب کرو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ دوسری جگہ خاص طور پہ مؤمنین کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ تم حلال رزق کا اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیسرے درجے میں معاشرے کا سب سے مقدس ترین طبقہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب اس سے ایک تو اس طریقے سے حلال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طبقات کو مخاطب کر کے اس کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر جگہ عقل طیب کے بعد اس کا حکم دیا گیا ہے کہ نیک عمل کرو، اللہ کا شکر کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب ایک انسان حلال کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، ایسے آدمی سے معاشرے میں نیکیاں اور خیر پھیلتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو آدمی حرام غذا کو اپنا جزو بدن بناتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جسم معطل ہو جاتا ہے، اس کی دل کی دنیا بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، اس کا نور ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو پھر نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو اول تو اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، دوسرے اگر وہ پھر نیک اعمال کرتا ہے تو حرام غذا کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے وہ نیک اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب ایک آدمی ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غزی بالحرام کانت النار اولا بہ،
کہ جو آدمی حرام غذا سے پرورش پاتا ہے تو اس کا یہ جسم جہنم کی آگ ہی کے لائق ہے کہ یہی اس کے مناسب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حلال کھاتا ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تم اپنی غذا حلال کر دو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جبکہ اس کے مقابلے میں حرام غذا والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ شریف آتا ہے اور آپ نے فرمایا اس حال میں آتا ہے کہ اشعث مغبرن، کہ اس کے حال پر آگندہ ہوتا ہے، بال غبر آلود ہوتے ہیں، اور وہ اس حال میں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور یا رب کہہ کے پکارتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہناوا اور لباس حرام ہوتا ہے، تو فأنا یستجاب لہ، تو اس حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ دیکھیے کہ کس قدر یعنی نحوست ہے حرام غذا کی کہ اس کی وجہ سے 40 روز تک انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب، عوامی الفاظ میں ہم یوں اگر کہیں کہ ہر غذا کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، حلال غذا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جس طریقے سے ان غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب ہم بعض غذائیں کھاتے ہیں تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے، اور اگر بعض غذائیں اور ایسی ہیں جو کھاتے ہیں تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی صحت میں غذاؤں کا فرق ہے، بالکل اسی طریقے سے حلال و حرام غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ حلال کھائیں گے تو روح پر اس کا اچھا اثر ہوگا، روحانی صحت ہماری اچھی ہوگی، اور اگر حرام کھائیں گے تو اس سے ہماری روحانی صحت جو ہے وہ خراب ہوگی اور باطن کا نور بجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے، شریعت میں حلال و حرام کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی کے کن کن گوشوں سے ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ عام طور پہ تأثر یہ ہے کہ حلال اور حرام کا تعلق وہ صرف کھانے پینے سے ہے یا حلال مال سے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت نے جتنے احکامات دیے ہیں، حلال و حرام کے الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ سب احکام حلال و حرام کے اس ایک لفظ کے دائرہ اطلاق میں آ سکتے ہیں۔ البتہ ہم اختصار وقت کو پیش نظر رکھ کر جو اہم شعبے ہیں حلال حرام کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ 4 بڑے شعبے ہیں۔ ایک شعبے کو ہم کہہ سکتے ہیں مظالم، دوسرے کو مناکح، تیسرے مکاسب اور چوتھے مطاعم۔ یہ 4 شعبے ہیں جن کے ساتھ حلال حرام کا تعلق ہے ہماری زندگی کے بڑے بڑے۔ مظالم سے مراد اعمال ہیں، یعنی ایکٹیویٹیز، کہ انسان جو روزمرہ زندگی میں اپنے اعمال کرتا ہے، ان اعمال میں سے کچھ اعمال کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ظلم کرنا یہ حرام ہے، بدکاری، رشوت ستانی، اس طریقے سے جھوٹ بولنا، یہ سارے اعمال ہیں انسانی اور یہ حرام ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں اعمال کے قبیلے سے حرام ہیں۔ دوسرے نمبر پر مناکح ہے۔ مناکح کا مطلب ان رشتے ازدواج، کہ رشتے ازدواج کے لیے شریعت نے کچھ رشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ مثلا سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ ساری تفصیل ہے۔ تیسرے نمبر پر حلال حرام کا تعلق مکاسب کے ساتھ ہے، یعنی کمائی کے ذرائع۔ کمائی کے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلا رشوت ایک ذریعہ ہے کمائی کا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کو لوگ کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، شرعاً وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جوا ہے وہ حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے وہ حرام ہے، عقل بالباطل ہے، دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر ہتھیانا ہے، یہ سارے طریقے وہ ہیں جو کمائی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شرعاً حرام ہے۔ تو تیسرا بڑا شعبہ جس کے ساتھ حلال حرام کا تعلق ہے اس کو ہم مکاسب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری بڑا شعبہ جو ہے اس کا تعلق مطاعم کے ساتھ ہے۔ مطاعم اطعمہ یعنی کھانے پینے کے ساتھ، لیکن اس سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ جسمانی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کے حوالے سے شریعت کے نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ کچھ چیزوں کو متعین کر دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، مثلا خنزیر حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، ایسا جانور حرام ہے جس پہ بسم اللہ نہ کہی گئی ہو۔ اسی طریقے سے شراب حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ان کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے حلال و حرام کا تعلق گویا ہماری زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال حرام کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ۔
بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اسلامی فلسفہ یعنی حلال و حرام کی حکمت کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ حلال حرام کے شرعی احکام پر عمل کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس کے حوالے سے بعض اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ حلال حرام کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف انسان کی آزمائش ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ آزمائش اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کے انسان کو حکم دیا کہ اس سے بچو، تو اس کو حرام قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان اللہ کے حکم پر ان حرام چیزوں سے رکتا ہے یا نہیں، اور اللہ کے حکم پر حلال کو اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ تو بعض حضرات نے تو فرمایا کہ حلال و حرام کے احکامات کا یہی مقصد ہے بنیادی، کہ اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ لیکن دیگر جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا جو پورا فلسفہ ہے اسلام کا، وہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے مفید ہے اور نافع ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ در حقیقت انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس وجہ سے شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا اس کو حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ایک طرح کا شرک ہے، اور شرک انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا۔ کیوں حرام کیا؟ آج سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے جسم کے لیے غیر معمولی حد تک نقصان دہ ہے۔ مردار کو شریعت نے حرام کیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے اندر خون جم جاتا ہے، اور اس گوشت میں جب خون جمع ہوا ہوتا ہے تو ایسا گوشت کھانا انسان کی صحت کے لیے غیر معمولی حد تک نقصان دہ ہے۔ تو اس پر ہمارے مستقل کلپ بھی بنے ہوئے ہیں ان خاص چیزوں کی حرمت کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو فوائد ہیں۔ لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں بھی موثوق کا ذرائع سے یہ خبریں آئی ہیں کہ چائنا میں چمگادڑ اور ایسی چیزیں جو شرعاً حرام ہیں، سانپ وغیرہ، ان سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جاتی ہے، اسلام کی حقانیت، اسلامی احکامات کی صداقت وہ دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ واقعتاً انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جن چیزوں کو، جن پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ انسانیت کے لیے بھی مفید ہے۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل سود کمائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، حرام کے ابواب میں سے یہ بہت بڑا باب ہے سود کی کمائی، اور کتنا بڑا باب ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا بضع و سبعون بابا، کہ سود جو ہے وہ 70 سے اوپر کچھ زیادہ اس کے شعبے ہیں یا اس کے درجے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امہ، کہ آدمی اپنی سگی ماں سے نکاح کرے معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سود کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمہارا کھلا اعلان جنگ سمجھو۔ لیکن اتنے بڑے گناہ کے بارے میں ہم بحیثیت مجموعی، یعنی ہمارے قوم کا، ہمارے مسلمانوں کا ضمیر گویا مردہ ہو چکا ہے، اور یہ احساس ہی نکل گیا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج اگر کسی کے محلے میں یہ اعلان ہو جائے کہ جی ایک شراب خانہ کھلے گا، تو اگلے دن اس محلے کے سارے لوگ سڑک پر ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے محلے میں ایسی ناپاک چیز بنا رہے ہو، ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کنونشنل بینک
جو ایک طرح سے سود خانہ ہے نا، جیسے شراب خانہ ہوتا ہے، یہ سود خانہ ہے۔ جی جی ہر گلی محلے میں کنونشنل بینک سودی بینک ہے، لیکن کسی کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ سود ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا، یعنی اس کی نہ صرف یہ کہ یہ اسلامی لحاظ سے اس کی نحوست ہے، بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی اس کے اتنے برے اثرات ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سود واحد وہ گناہ ہے، یعنی ان بڑے گناہوں میں سے ہے کہ جس کا اثر اسی زندگی میں انسان پر ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے قریبی لوگوں میں سے ایک خاندان پورا ختم ہو گیا، سارے لوگ اس کے جوانی میں ہارٹ اٹیک سے، کوئی اس سے مر گیا۔ تو ایک دن والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فلاں خاندان پر یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا، دو تین باتیں ذکر کی، اور ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ ان کے کاروبار میں سود کا عنصر شامل تھا۔ تو سود کا جو عنصر ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ضرور ہوتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے شخص پر آخر زندگی میں اس کے بدن پر کوئی ایسی مہلک بیماری آ جاتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت اور دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کے بارے میں احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے ہیں، ان میں اگر کسی کو یہ توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے یہ توبہ کرے کہ میں سود سے توبہ کروں گا اور آئندہ میں رزق حلال کا اہتمام کروں گا، تو یہ بہت بڑا اس کا موقع ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ سود کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، جی قرآن بالکل، حدیث میں ہے؟ جی بالکل، سود کی حرمت تو قرآن و حدیث میں بالکل منصوص ہے۔ یعنی سود ایک ربا القرآن کہلاتا ہے۔ ربا القرآن جس کا تعلق قرض کے ساتھ ہو، کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے اور پھر اس قرض پر وہ اضافہ لیتا ہے، یہ ربا القرآن تو قرآن پاک میں بالکل واضح ہے، اور اس کے بارے میں تو کوئی وہ نہیں۔ دوسرا ربا الحدیث بھی ہے، ربا المعاملات جس کو کہتے ہیں، یعنی سود کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا تعلق خرید اور فروخت کے ساتھ ہے، کہ خرید و فروخت جب مخصوص اشیاء کی آپ کرتے ہیں تو ان میں برابر سرابر بے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان میں اگر کسی طرف کوئی اضافہ ہو اور وہ مشروط طور پر لیا جا رہا ہو تو وہ سود ہوتا ہے۔ مثلاً یہ ہم آج کل جو مختلف اسکیمیں آ رہی ہیں جس میں یہ ہے کہ انعامات مشروط ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں رقم موجود ہونے کے ساتھ، تو اکاؤنٹ میں رقم وہ قرض بن جاتی ہے، اور اس پر جو اضافی انعام آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ عوض سے خالی ہوتا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو صورتیں ہیں وہ سودی صورتیں ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور بنتا ہے، حرام اور مشکوک غذائیں آج کل بازار میں بہت عام ہیں، اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کریں گے اور کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بالکل، یہ بھی اس وقت کے جو ایک چیلنجز ہیں مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان، انہی میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج ہماری غذاؤں میں حرام کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور بہت دفعہ تو اس کے واضح قرائن اور دلائل بھی موجود ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلال یعنی غذا مشکوک ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے جو شرعی لحاظ سے حلال نہیں ہوتی، لیکن اس کا پتہ چلانا ایک عام صارف تو رہا، ایک طرف علماء کو بھی اس کے لیے پتہ چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ مشکوک مال کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ ایک تو حلال ہے، الحلال بین والحرام بین، جی بالکل، اور مشتبہ کیا ہے؟ جی بالکل، حلال و مشتبہ سے مراد دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ مثلاً ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے مارکیٹ میں، ایک پروڈکٹ ہے، اور اس میں اس طرح کے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں کہ وہ انگریڈینٹس حلال سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ حرام سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے سورسز دونوں طرح کے ہیں۔ تو سورسز دونوں طرح کے ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سورس سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے اور وہ مشتبہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور مشتبہ حکم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں شریعت کے دلائل جو ہوتے ہیں وہ متعارض ہوتے ہیں۔ ایک شریعت کی دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، دوسری شریعت کی یہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے، تو اب وہ مجتہد اور مفتی جو ہوتا ہے وہ تردد میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا اس میں اسی مشتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین، حلال تو بالکل واضح ہے، اور والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان میں ایک گرے ایریا ہے
کہ جس میں واقع ہونے والی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعلمھا کثیر من الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اہل علم اگر تحقیق کریں تو ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں شریعت کی ہدایت ہمیں یہ ہے کہ ان کو عقیدے کے طور پر، نظریے کے طور پر تو حرام نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے واضح اور قطعی دلیل کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ، کہ تم جھوٹ موٹ ویسے مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ تو قطعی دلیل جب تک نہیں ہوتی تو اس کو حرام کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، نظریہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن عملی طور پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ جیسے صریح حرام سے بچو ویسے ہی مشتبہ چیزوں سے بھی بچو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا، وہ مشتبہات میں پڑتا ہے، تو قریب ہوتا ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون مثال دے کے سمجھایا اور فرمایا کہ کراعن یرعى حول الحما، ایسے شخص کی مثال اس چرواہے کی طرح ہوتی ہے کہ جو چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، تو اس کی بکریاں ایسی حالت میں اس چراگاہ میں بادشاہ کی پناہگاہ میں داخل ہو جاتی ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو مشتبہات ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے، اور جب تک انسان ایسے مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا تو سلف کے اقوال میں اس کا ذکر ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو اور تقوی کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے اس قسم کے مشتبہات سے بچنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال یہ بنتا ہے، یہ جو اسلامی ممالک ہیں جیسے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں پر تو غالب گمان تو یہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہی حلال ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ مشتبہ بھی ہوں۔ عوام الناس کی ذمہ داری تو کیا بنتی ہے کہ وہ تحقیق تو نہیں کر سکتے نا؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ یعنی ایک تو شرعی اصول کی بات ہے، شرعی اصول تو شریعت نے اس کو پیش نظر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو حرج میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے اصول یہ دیا ہے کہ مسلمان ملک یا مسلم اکثریتی آبادی کہ جہاں پر اکثر آبادی مسلمان ہو، وہاں پر تو آپ گوشت کے علاوہ ساری چیزوں کو اصل حکم میں حلال سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس حرام کے کوئی دلائل نہ ہوں آپ ان کو حلال سمجھ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرائن شواہد حرمت کے ملتے ہیں جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو تحقیق کا حکم ہوگا۔ اور اگر کوئی پروڈکٹ وہ کافر ملکوں کی ہے یا ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں کی اکثر آبادی غیر مسلم ہے تو وہاں پر پھر احتیاط کا حکم ہے۔ وہاں اگر گوشت ملے گا تو صرف اس آبادی میں ملنا وہ کافی نہیں ہوگا حلت کے لیے، وہاں پر اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ تو اصول کے درجے میں ہے۔ اس وقت آپ ایک دوسرا زاویہ نظر یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں بننے والی چیز وہ دوسرے کونے میں مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مسلم اور غیر مسلم ممالک کا جو فرق فقہائے کرام نے کیا تھا کسی حد تک وہ فرق بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان ملک میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر غیر مسلم ملکوں سے امپورٹڈ پروڈکٹس وہ زیادہ بک رہی ہوں گی اور اس ملک کی اپنی پروڈکٹ کم ہوں گی۔ تو چائنا کی مثال آپ دیکھ لیں کہ چائنا کی پروڈکٹس ہر جگہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں کی مقامی پروڈکٹس اتنی نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں اب مطلب اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان حلال حرام کے حوالے سے احساس کریں اور نئے جو ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں وہ بنائیں اور ان میں حلال کے حوالے سے بھی کام کریں۔ جیسے کہ مثلا حلال سرٹیفیکیشن کا ایک کام شروع ہوا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ کافی ادارے بن چکے ہیں۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ باقاعدہ حلال کو فوکس کر کے اس کی تحقیق کریں، اور جس طریقے سے کوالٹی کے سٹینڈرڈز کے اگینسٹ باقاعدہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے حلال کی سرٹیفیکیشن ہو اور اس میں مستند مفتیان کرام اور علماء کرام کی نگرانی ہو، تو تب مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو مشکوک پروڈکٹ اور پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور حلال کو ہم اپنے معاشرے میں یقینی بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب نے، مفتی عابد شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ حلال کی اہمیت اور حرام کی نحوست پر روشنی ڈالی، اور اس موضوع پر جامع ایک گفتگو ہو گئی ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب حرام سے تو بچیں ہی بچیں، مشتبہ مال سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔